پچھلے 10 مہینے میں آپ نے کیا اچیو کیا؟ سارے بائی الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے سوائے ایک کے جس میں ہمارے 2 کینڈیڈیٹس کھڑے ہو گئے. کیسے جیتے ہیں؟ اگر یہ ہم بائی الیکشن جیتے ہیں اس کا مطلب لوگ خوش. اور جو چینج آنے والا ہے میں آج آپ کو بتاؤں, اب یہ بجٹ میں آپ دیکھنا یہ انقلابی بجٹ آئے گا. کب سب سے پہلے آپ نے ایک بات کی نا انفارمیشن, ہم انفارمیشن منسٹری ختم کرنے لگے ہیں کے پی کے اندر. جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں شاید ان کو پتا ہو, یہی وجہ ہے کہ ٹائمنگ پہ سب لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ابھی کیا ہوا ہے, کہ ابھی کیسے یاد آ گیا کہ جیو بھی ملوث ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. میں آپ کو پوری طرح بتا دوں, میر شکیل الرحمان کی جیو کی نہیں میں بات کر رہا, ایک آدمی اون کرتا ہے جیو کو, دبئی میں بیٹھتا ہے ایمریٹس ہل میں, بینٹلی رولز رائس بڑی بڑی گاڑیاں بادشاہ کی طرح رہتا ہے اور پاکستان کے فیصلے کرتا ہے, اور میں اسے بڑا پرانا جانتا ہوں. وہ پہلے بھی کرتا رہا. یہ ہوتا کیا ہے, جیو اتنا پاورفل میڈیا ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے خلاف کچھ کرنے کی. تو میں اگر تو یہ وہاں رک جاتے, جو میرا رائٹ تھا ان کو تنقید کرنا کہ میڈیا ٹرائل کرنے پہ, اگر تو وہاں رک جاتے تو یہ ڈرائی ڈاؤن ہو جاتا. انہوں نے جو مجھے ذاتی اٹیکس کیے, بلیک میل کرنے کی کوشش کی, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کے بعد کیسے ریاکٹ کرنا تھا. میں نے ان کا خیال تھا کہ میں ڈر کے چپ کرنے, جی میر صاحب معافی دے دیں, میری غلطی ہو گیا. اس کو پتا ہونا چاہیے تھا میرا کہ میں نے اس کو واپس اٹیک کرنا ہے. اور میں اب جتنا انہوں نے مجھے اور اٹیک کیا, میں اب ان کو اینڈ تک پہنچاؤں گا. آپ دیکھ لیں, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ میں ڈر جاؤں گا, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, پورے مجھے پر پیپر کے اوپر اینڈ تک یہ کہ ہم اب پتہ چلائیں گے ان کی فورن فنڈنگ کتنی ہے اور فورن فنڈنگ سے ان کا ایڈیٹوریل کتنا فرق پڑتا ہے. میں چونکہ گزشتہ ویکنڈ پہ ہو کے آئی ہوں, اس لیے مجھے چینج تو بدتر حالت دکھائی دی. میں آپ سے جو باتیں بھی کر رہا ہوں, جیسی میں باتیں کر رہا ہوں, وہاں انکروچمنٹس طاقتور لوگوں کی گرائی جا رہی ہیں. وہاں آپ لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو آپ کہتی ہیں نا کہ حالت بدتر ہے, مجھے ہسپتالوں کا کہہ دیں بہتر, پہلے سے اور اب ہسپتالوں کو کمپیئر کر دیں, اسکولوں کے اندر اٹینڈنسز اب کمپیئر کر دیں پہلے سے اور اب. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, وی ان کنورسیشن ود عمران خان, اور سوالات چونکہ بہت زیادہ تھے اس لیے ہم آپ کو آج اس کا دوسرا حصہ دکھا رہے ہیں جو ہم نے انٹرویو کیا ہے. ریونیو جنریشن ہوئی ہے کے پی کے میں؟ وہی میں آپ کو تعمیر اسکول پوری کیمپین شروع کیا ہم نے اڈاپٹ اسکول کیا, ہم اس کو پوری طرح, میں خود لیڈ کر رہا ہوں اس کو, سیپریٹ اس کا فنڈ بنایا ہے. لوگ اسکول چوز کر سکتے ہیں کہ یہ اسکول ہے, اس کے اندر میں دیوار بنا دوں گا, اس کے اندر میں کمرے کر دوں گا, اور ان کو پھر ہم پوری رپورٹ وہاں کیمرے سے ان کو گوگل کر کے پوری رپورٹ دیں گے کہ کیا کیا پروگریس ہو رہا ہے. اور جو پیسہ خرچہ ہوگا گورنمنٹ کے ذریعے نہیں ہوگا, وہاں اسکول کی کمیٹی بنے گی جس میں والدین ہوں گے بچوں کے اور ٹیچرز, وہ ان کے ذریعے پیسہ خرچ ہوگا, یعنی وہ فیصلہ کریں گے. یہ ایک ریولوشنری چیز ہے کہ ایکسٹرا پیسہ ہم ایجوکیشن میں لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بجٹ میں تو تنخواہوں کے لیے مشکل سے پیسہ ہے. ہم نے جب ٹیک اوور کیا ہے, میں آپ کو اندازہ 30% ٹیچرز ایبسنٹ ہے اسکولوں سے, 30%. اگر 10% ایبسنٹ ہو تو 5 ارب روپے کا نقصان ہے, 30%. تو اس کا اتنا یہ بڑا یہ پرابلم ہم نے, کیونکہ ایلیٹ کے لیے ایک اسکول ہے, عوام کے لیے دوسرے ہیں, عوام کے لیے ہم نے اتنا تباہ کر دیا سسٹم کہ اگر سمجھتے تھے پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ آئی, پہلی دفعہ سوائے پرویز خٹک کے سارے ہمارے پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں لوگ آئے, پہلی دفعہ وزیر بنے, اور میں اگر تو کیپٹن ہوتا, میں کیپٹن ہوں, میں کوچ نہیں ہوں. کوچ ہو میننگ کہ یہاں سے بیٹھ کے چلانا اور چیز ہے, کیپٹن گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہونا اور چیز ہے. وہ اس کے اندر ٹائم لگا ہمیں, لیکن اب جو ہم نے اپنا سسٹمز پلے کر دیے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو, میں چیلنج کرتا ہوں ساروں کو, کسی کو بھی آپ پختونخوا میں جا کے پنجاب کے پولیس اسٹیشن پختونخوا کے دیکھیں, پنجاب کے ہسپتال دیکھیں, ادھر دیکھیں, آپ کسی چیز آپ دیکھیں, اسکول میں دیکھنا, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر آپ دیکھیں گے کوانٹم چینج آتا رہے گا. صحت کا انصاف بھی شروع کیا گیا, صحت کے انصاف کے ساتھ آپ کتنا حد تک مطمئن ہیں؟ صحت کا انصاف میرا تو چھوڑے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہیڈ نے آ کے مجھے یہاں مبارکی دی, یونیسیف کے ہیڈ نے میرے گھر آ کے مبارکی دی. ابھی ہاؤس آف کامنز کے اندر ایک خاص طور پہ پولیو کے اوپر جو ہو رہا تھا, انہوں نے صحت کے انصاف کو, اور میرا بھی نام لیا, حالانکہ اس میں اور بہت بڑے پلیئرز تھے جنہوں نے پختونخوا میں بڑی مشکل, آپ کو پتا ہے کہ 50 لوگ 20-25 پولیس والے مارے گئے ہیں, اس میں سے ہیلتھ ورکرز مارے گئے ہیں پولیو کے اندر. تو ہم نے جو پروگرام ڈیوائز کیا صحت کا انصاف, جس پہ پوری پولیس سارے موبلائز کر کے
اس کی اپریسیشن وہ ہاؤس آف کامنس کے اندر ہوئی ہے انگلینڈ کے اندر. تو یہ ایک ایکسٹراڈنری پروگرام تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ سیمپل آیا ہے, میں فخر سے کہتا ہوں کہ پشاور کے اندر ساری پولیو کے اندر اب جو سیوریج کے اندر سیمپل اس میں کوئی پولیو وائرس نہیں. تو صحت کا انصاف از اے سکسیس. جو ہی صحت کا انصاف زور پکڑا اس نے خیبر پختونخوا میں, خصوصاً پشاور میں, آپ نے ہیلتھ منسٹر کو برطرف کر دیا. جب کیبنٹ ری شفل ہوئی تو یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر پور پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے, اگر صحت از ڈوئنگ سو ویل ان کے پی کے, تو پھر کیا قصور تھا ہیلتھ منسٹر کا؟ تو ایک حصہ ہے پورا. دیکھیں ہیلتھ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, اس میں اتنے ابھی آپ نے بات کی یوب میڈیکل کالج کی ہسپتال ہیں, لیڈی ہاسپٹل ہیں, اتنا زیادہ اس وقت ہے. تو اس کے اندر یہ ایک پروگرام کی وجہ سے تو نہیں, مطلب کہ آپ جو ایویلویشن آپ کرتے ہیں آپ اوور آل کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آدمی جس کو لے کے آپ دیکھیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں, فرسٹ میرٹ کا سسٹم دیکھ لیں کہ شرام خان ہماری پارٹی سے نہیں ہے, ان کی چھوٹی سی پارٹی ہے. ہیلتھ منسٹری ایک بڑی منسٹری, سارے سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو دینی چاہیے تھی. یہ صرف تحریک انصاف ہے جو ایک دوسری پارٹی کے, کیونکہ وہ کیپیبل تھا, میرٹ پہ تھا, اس کو ہم نے ہیلتھ منسٹر بنایا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے ہم نے جو شفل کی ہے, جو سپورٹس اور ٹورزم ہے, جس کو میں اوور لک کر رہا ہوں, آپ اس میں دیکھیں گے چینج. ٹورزم میں آپ دیکھیں گے چینج. سپورٹس کے اندر جو میں ایک انقلاب لانا چاہتا ہوں, وہ انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری بیچ میں ری شفل کی وجہ سے ہمیں ڈیلے ہو گئی. لیکن آپ دیکھنا کہ اب باقی صوبوں میں چاہتا ہوں کہ ایک گروپ آف جرنلسٹ جو انڈیپینڈنٹ ہو, وہ کمپیئر کریں, ذرا صحیح معنی میں کریں. یہ جب مارکیٹنگ میں نہ جائیں آدھے پیج کے ایڈز دے کے, تو جناب یہ صوبہ اچھا تو فلانا صوبہ اچھا, خود جا کے لوگوں سے. تو لیٹس اسپیسیفکلی فوکس آن صحت کا انصاف. صحت کا انصاف پہ کیا مین کرٹیسزم ہے؟ صحت کا انصاف از ناٹ انڈر دا ہیلتھ منسٹری. صحت کا انصاف ایک اسٹینڈ الون انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے. اس پہ سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ہیلتھ منسٹری کو ڈائریکٹلی نہیں آ رہا. آئی وانٹ یو کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں. ہم نے اس اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وضاحت کی ہے. یونیسیف نے سارا پیسہ فنڈ کیا کیونکہ بچوں کا پولیو بچوں کو اسٹرائک کرتا ہے, اور اس میں اور بھی ساری امیونائزیشن 8 اور بیماریاں تھیں, تو وہ کیونکہ ان کو سب کو افیکٹ کرتا تھا, تو یونیسیف نے اس کو فنڈ کیا. یونیسیف نے ساروں کو پیسے دیے, ایڈورٹائز یونیسیف نے کیا, کیمپین یونیسیف نے رن کی, پولیس کو یونیسیف نے ایڈورٹائز لوکل ایڈورٹائزنگ کمپنی نے کیا, لیکن جو ہم بینرز دیکھ رہے ہیں. لیکن یونیسیف نے چوز کی. ہمارا گورنمنٹ کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا. گورنمنٹ کا کیا تھا, ہم نے پولیس پرووائڈ کی, ایڈورٹائزنگ کمپنی یونیسیف نے چوز کی. یونیسیف نے چوز کی. سارا پیسہ یونیسیف کی, ان کی اپنی آڈیٹنگ ہے, ہم وہ جانے وہ جو مرضی کریں. جو ہم نے کیا, ہم نے پولیس پرووائڈ کی, اور پولیس نے زبردست کام کیا کیونکہ وہ خطرہ تھا پولیو کو. ہم نے والنٹیئرز دیے, تحریک انصاف کے جو ینگ والنٹیئرز تھے, رضاکار تھے, انہوں نے پورے مل کے, میں نے خود جا کے دیکھا ہے جی, میں نے پولیسنگ بھی دیکھی ہے, رضاکار بھی دیکھے ہیں, رضاکار پرووائڈ کیا, ہم نے پولیس پرووائڈ کی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. لیکن جو ایڈورٹائزنگ پہ خرچہ ہوا ہے, اور جو یونیسیف کے پیکیجز ایک گھر میں گئے ہیں, ان کے ساتھ ایک پرنٹڈ A4 ایک سائز کا پیج آتا ہے, پھر ساتھ ایک کوپن آتا ہے, بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے ایڈورٹائزنگ پہ. تو جو بھی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اس نے کافی بینیفٹ کیا گیا ہوگا. بتا دیتا ہوں 11 یا 12 کروڑ روپیہ تھا ٹوٹل, اور وہ سارا یونیسیف نے ڈسبرس کیا. ہمارا نہ پارٹی کا اس سے کوئی تعلق تھا, نہ گورنمنٹ کا کوئی تعلق تھا. باتیں بہت زیادہ ہیں, اور ابھی تو ہم نے ٹویٹر کے کوسچنز بھی ایڈریس نہیں کیے. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, وی ول کنٹینیو دس کنورسیشن ود عمران خان. کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف اب میچورٹی سے ڈیل کرے, تو بات جب وہ احتجاج کی پروٹیسٹ کی ہوتی ہے, تو اسمبلی فلور پہ یہ باتیں آپ لوگ اس کو پرسو کیوں نہیں کرتے؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ ٹیکسیشن کی, منی لانڈرنگ کی, $1.5 بلین کی ٹیکسیشن. میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں باقی لیڈرز بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. ہم نے اسد عمر کی وہ پٹیشن پڑھی جو ایکسیپٹ ہو گئی ہے, کہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنی تھی جس نے سارے پارلیمنٹریز کے اثاثے دیکھنے تھے اور ٹیکس کتنا دیا. وہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں بھی کہ یہ پارلیمنٹ اگر یہ باقی وائبرنٹ پارلیمنٹ ہوتی, تو یاد رکھیں دنیا کے اندر جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے جواب دہ ہوتا ہے. پالیسی تب بنتی ہے. اب تک جنرل مشرف کے پاس پاور تھی تو شوکت عزیز یا چودھری شجاعت پرائم منسٹر تھے, کچھ نہیں ہوا اسمبلی میں, ڈمی اسمبلی. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی تھے, آصف زرداری کے پاس پاور تھی, ڈمی اسمبلی. اب نواز شریف آتے نہیں اسمبلی میں,
مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ کیوں نہیں جاتے, میں وہاں کیا کروں جا. تو وائبرنٹ پارلیمنٹ کیا اس طرح نہیں بن سکتی کہ پاکستان تحریک انصاف اف ناؤ اٹس اے فورس ٹو ریکن ود, تو آپ اپوزیشن کو متحد کیوں نہیں کر پائے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, ہم کوشش کر. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑا پاکستان کا ایشو کیا, ایشوز تو بہت ہے, سب سے بڑا ایشو ہے ٹیکس کلیکشن. ہماری ٹیکس کلیکشن جب تک نہیں ہوگی, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے قرضے کتنے لیے, $60 ارب کے ان کے آنے سے پہلے پاکستان کے قرضے تھے جو ہم نے ایکیومولیٹ کیے تھے. انہوں نے $57 ارب کے قرضے تقریباً انہوں نے سائن کر چکے ہیں جو آنے والے ہیں. ایک سال میں وہ قرضہ لے لیا جو تقریباً ساری تاریخ میں لیا ہے, کیونکہ پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ریونیو. تو ریونیو جنریشن کے لیے ٹیکس کلیکشن ٹھیک کیسے کرنی ہے, وہ ہوگی جب ایسٹس ڈیکلریشن ہوگی, اس کے اوپر کوئی آدھا نہیں ہے. تو جو مین ایشو ہم تحریک انصاف نمائندگی تو اپوزیشن کو کرنی چاہیے نا, جو شیڈوئنگ کر رہے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو اسد عمر 3 مہینے سے 4 مہینے سے لگے ہوئے ان کا سنتا ہی نہیں ہے, جب تک وہ ان کا آتا ہے کہ یہ کوشچن اس پہ بھی احتجاج ایکسپیکٹ کریں, وہ اینڈ میں ہم نے شور, اس پہ بھی کیا ہم احتجاج ایکسپیکٹ کریں؟ ہم نے احتجاج کیا تو یہ آخر میں سنا گیا, نہیں تو پھر بھی نہیں سنا جانا تھا. دیکھیں پاکستان کی جب تک ہماری لیڈرشپ اپنی مثال سے لیڈ نہیں کرے گی. میاں نواز شریف کی فیملی انگلینڈ کے اندر سب بڑے انویسٹرز میں گنے جاتے ہیں جو انگلینڈ میں انویسٹ کرتے ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ اپنا محل چھوڑ دیں, میں اپنا محل چھوڑ دوں گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو اتنے اعتراضات اگر ہیں. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو الزام دیا جاتا ہے کہ یو ہیونگ پلیزنٹ ٹی پارٹیز ان دی سن شائن ود دیم. بنی گالا کی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سڑک بنا دیں, یہاں پہ سہولیات دے دیں. یہ فرینڈلی میٹھی اپوزیشن ہو رہی ہے. میں نے نواز شریف کو بلایا تھا ایک وجہ سے, کیونکہ انہوں نے ان کا سٹینڈ جو کہ ڈائلاگ کے اوپر تھا, جس کے اوپر ووٹ انہوں نے بھی لی تھی ہم نے بھی لی تھی, اس کو بیک کرنے کے لیے اس لیے دعوت دی تھی کیونکہ ان کے اوپر پریشر تھا آپریشن کا. سڑک کا وہ نواز شریف نے خود جب یہاں سے ڈرائیو کر کے تو سڑک انہوں نے خود ہی دیکھ لی. میں نے سڑک کا نہیں کہا, میں نے صرف ایک پارک جو ہے, ایک پارک کے اوپر چاروں طرف سے طاقتور لوگ انکروچ کر رہے ہیں. مجھے تو وہ پارک کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے جو یہاں ایئر کے لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کے لیے کوئی گرین ایریا ہی نہیں رہے گا, اس کے اوپر طاقتور لوگ بڑے بڑے مافیاز انکروچ کر رہے ہیں. تو میں نے وہ کہا تھا. باقی میں آپ کو کلیئر کر دوں, آپ نے کہا کہ یہاں بلایا, میں کلیئر کر دوں. دیکھیں بات یہ کہ ہم کوئی لڑائی کسی سے نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, لیڈ بائی ایگزامپل, پہلے بجائے اپنا پیسہ انگلینڈ میں انویسٹ کرنے کا پاکستان لے کے آئیں. فائنانس منسٹر کے بیٹے کے اوپر پوری ایک اخبار کے اندر خلیج ٹائمز میں پوری سٹوری آئی تھی کہ $100 ملین کے انہوں نے ایک ٹاور ان کے بیٹے کے تھے. اب وہ سچ ہے یا نہیں ہے وہ پہلے بتائیں. لیکن اگر یہ سچ ہے اور آپ وہاں دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان انویسٹ کرو. آپ کے پیسے کے لیے پاکستان ٹھیک نہیں ہے, لیکن لوگوں کو کہیں کہ پاکستان آ کے انویسٹ کرو. میرا اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا جو بھی میں اون کرتا ہوں جو میرے نام پہ اور پاکستان میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا. باقی بھی بتائیں کہ آپ رول پاکستان کو کر رہے ہیں, پیسے آپ نے باہر رکھے ہوئے ہیں. مجھے کوئی, آپ مغرب میں آپ نے ٹائم گزارا ہے, کوئی سوچ سکتے ہیں کہ ڈیوڈ کیمرون یا اوباما اپنے ملک سے باہر ان کی جائیداد پڑی ہو اور انویسٹمنٹ ہو, یہ سوچ سکتے ہیں؟ کسی بھی اسکینڈینیوین ڈیموکریسی, یورپین ڈیموکریسی میں شور مچائے. تو یہاں کیوں کہ ساری ایلیٹ اپنے پیسے باہر رہ گئی ہے. اور اچھا, اور پھر روزگار کیسے آئے گا؟ پہلے آپ انویسٹ کریں گے پھر انویسٹر دوسرا. میٹرو بس پہ بھی بہت زیادہ سٹینڈ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. جب لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور سستی اکنامیکل ایک ٹرانسپورٹ کا طریقہ مل رہا ہے, ٹریول کر سکتے ہیں, خصوصاً خواتین ٹریول کر سکتی ہیں, پنڈی سے اسلام آباد آ سکتے ہیں ود ان پنڈی. آبویسلی لاہور میں بھی یہ بڑا کامیاب پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے. آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ؟ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہ جو میٹرو یہاں جو $4 ارب میں ہو سکتی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے $24 ارب لگایا ہے. ایک تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں, اسد عمر جا رہے ہیں سپریم کورٹ. تو پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ کو $4 ارب دیتے ہیں, آپ بنا دیں میٹرو بس. اس میں وہ پہلے بھی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بجلی دے دیں گے ہمارے ہاتھ میں. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بجلی چوری ختم کر دیتے ہیں پختونخوا میں, ہمیں پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن دے دیں. اس کا کیا ہوا پھر؟ کیونکہ وہ بھی ایک آفر آئی تھی, آپ لوگوں نے آفر ڈرامہ تھا, وہ بھی ڈرامہ تھا, یہ بھی ڈرامہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ $24 ارب میں یہ بنا رہے ہیں
جو کہ ہم نے جو رپورٹ دیکھی ایشین ڈیولپمنٹ وہ 4 ارب کی ہے، تو 20 ارب کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ یہ میڈیا پہ ہی کیوں صرف چیز کریں؟ اس کو میں چیز کہہ رہا ہوں کریں عدالت میں جا رہے ہیں ہم. اسد عمر یہ کیس عدالت میں اور مشاہد حسین عدالت میں لے کے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک اور بھی ہے، اس کی انوائرمنٹل سروے ہوئی نہیں ہے. اسلام آباد کی ایک تو بچا ہوا ہے شہر جس کے اندر ماحولیات ٹھیک ہیں، تو یہ میٹرو بس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس ماحولیات کے اوپر، کتنے درخت کاٹے جائیں گے، یہ بھی ایشو ہے، ساری دنیا میں ایشو ہوتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. کچھ لمحوں میں واپس آئیں گے. ڈو کم بیک اینڈ جوائن اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود ریحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے. بجلی کا جب ایشو بنا تھا تو تب آپ نے وائی ڈڈنٹ یو ٹیک دیم ٹو ٹاسک دیئر، جب آفر کی تھی کہ آپ اس کو سنبھال لیں. آپ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بجلی لے لیں. ہم نے پوری ان کو لسٹ ڈیمانڈز لکھی، ان اینڈ کنڈیشنز پہ ہم تیار ہیں لینے کے لیے، ڈسٹریبیوشن بھی اور جنریشن بھی، دونوں کا ہم نے کہا. اور ہم نے کہا ہم آپ کو سستی بجلی دے کے دکھائیں گے. لیکن آئے دن تک ہم پہ الزامات خیبر پختونخوا پہ بجلی چوری کے لگ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے بہت نازیبہ بھی ہیں اور تکلیف دہ بھی ہیں. ایک آپ کو پتا ہے کہ خود ہی فیڈرل گورنمنٹ نے رپورٹ دی ہے کہ سب سے بڑا ڈیفالٹر بجلی کا فیڈرل گورنمنٹ ہے. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے. سب سے زیادہ بجلی چوری خود ہی انہوں نے کہا پنجاب میں ہے. تو ایک منٹ، میں اصل میں بجلی کا تو ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے 5 سال لگائے بجلی کی قیمت دگنی کرنے میں. انہوں نے 10 مہینے میں بجلی کی قیمت دگنی کر دی، اور دگنی بھی کر دی. 500 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ بھی دیا، بجلی کی قیمت بھی دگنی، لوڈ شیڈنگ بھی واپس آ گئی. وہ تو شکر ہے ہمارے 11 مئی کے جلسے سے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے، تو اور جلسے کرنے پڑیں گے لوڈ شیڈنگ کم رکھنے کے لیے. لیکن میں تو آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے کریں گے، تو سرٹنلی میرا خیال ہے بلو ایریا والے ایریاز میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. میں جو ہمارا ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے سنڈے کو وہ بہت بڑا ہوگا. لیکن بجلی قیمت دگنی، لوڈ شیڈنگ بھی واپس، سرکولر ڈیٹ 300 ارب روپے پہ پہنچ گئی ہے. تو کدھر گیا یہ پیسہ؟ لیکن 15 مئی کو زیرو شارٹ فال تھی. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پیسہ گیا کدھر؟ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے حکومت سے کہ زیرو شارٹ فال ہے. 11,000 ہماری ڈیمانڈ ہے اور 11,000 ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. لوڈ جو 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو ابھی میں اب چھوڑے 11 مئی سے پہلے تو یہ جو اتنی لوڈ شیڈنگ تھی. لیکن اصل ایشو ہے سرکولر ڈیٹ واپس کیسے آ گئی؟ جب بجلی کی قیمت آپ نے دگنی کر دی تو سرکولر ڈیٹ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، وہ بھی پہنچ گئے 300 ارب پہ. تو اس کا مطلب چوری بڑھ گئی ہے. ہمارا شروع سے یہ تھا کہ عوام کو بجلی کی چوری کی قیمت، عوام مہنگی بجلی سے نہ دے، آپ چوری ختم کریں. آپ جتنی قیمت بڑھاتے جائیں گے بجلی کی، چوری بڑھتی جائے گی. گیس کی انہوں نے قیمت بڑھائی، گیس کی چوری بڑھ گئی. لیکن خیبر پختونخوا میں ہاؤ کین یو ڈیمانڈ، آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کریں؟ وائی ڈونٹ یو چیز اٹ؟ آپ وہاں پہ ایک مثالی ماڈل بنا کے بجلی کا بھی دکھا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو، ہم جو پختونخوا میں کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا نا ابھی تک چیزیں نہیں نظر آئیں، ٹائم لگ. پہلا کلام کے اندر میں انشاءاللہ 22 تاریخ کو مائکرو ہائیڈل پاور اسٹیشن اس کی اوپننگ کرنے جا رہا ہوں. سارے کلام کو وہ بجلی دے گا، 24 گھنٹے بجلی اور سستی قریب ہائیڈل بجلی ملے گی. 350 ہم نے سائٹس دیکھی ہیں جدھر ہم مائکرو ہائیڈل پاور اسٹیشن بنا رہے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں کو ہم آرام سستی بجلی اور 24 گھنٹے بجلی. لیکن جو اصل بڑی جو چیز ہے وہ انفارچونیٹلی اس کا ٹائم ہے 4-5 سال، یعنی بڑی ڈیمز جو کرنی ہے. دیکھیں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر باہر دوروں پہ جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پنجاب کے چیف منسٹر. سب سے زیادہ ہائیڈل پوٹینشیل ہے پختونخوا کا، وہاں کے چیف منسٹر کو ساتھ ہی نہیں لے کے جاتے. یعنی کم از کم انویسٹمنٹ، اگر سب سے ہائیڈل سب سے سستی بجلی ہے اور وہ سب سے زیادہ پوٹینشیل وہاں ہے، ادھر وہ لے کے نہیں جاتے چیف منسٹر کو. تو وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اب انویسٹرز، ہم دو آ رہے ہیں انشاءاللہ، بڑی بڑی کورین فرمز ہیں جو کہ انویسٹ کر رہی ہیں وہاں بجلی کے اندر، ہائیڈرو میں. اس سے کیا خیبر پختونخوا میں جو بے روزگاری ہے، بیکاز ایک یہ سب سے بڑی تنقید گزشتہ جب بجٹ بھی آیا تو یہ تھی کہ اس میں کوئی ریونیو جنریشن کی بات نہیں کی گئی، بلکہ وہ جو آپ نے میرے گزشتہ انٹرویو میں جو پرومس کیا تھا کہ ہم سی ایم ہاؤس کو بھی لائبریری بنا دیں گے اور ایسی کوئی بھی اثاثے نہیں رہیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تو بے روزگاری کے لیے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ابھی بے روزگاری کے وہاں ہونی تھی. 70% انڈسٹری بند ہے، آفت زدہ علاقہ ہے وہاں. سارے پاکستان کے اندر جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 100 ٹیکس تھے تینوں صوبوں میں، 100 ٹیرس ٹیکس ہے. پختونخوا میں 170 اور قبائلی علاقے میں جس کا فال آؤٹ 90 ہے.
یعنی قبائلی علاقہ جو 3 طرف ہے وہاں 90 170 تو آفت زدہ علاقہ ہے وہاں 70% تو انڈسٹری بند پڑی ہے وہاں تو بے روزگاری تو ہونی ہے لیکن ہم انشاءاللہ جو اب سٹیپس لے رہے ہیں ایک تو آسٹیرٹی کر رہے ہیں اپنے خرچے کم کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے ریسٹ ہاؤسز سب کو ہم اب ٹورزم کے نیچے لا رہے ہیں سب کو کمرشل کر رہے ہیں ساروں سے جو بھی پیسہ بنے گا وہ لوکل کمیونٹی اسکولوں کے اندر اور اسپتالوں میں جائے گا لوکل ایریا میں یہ ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں اب دیکھیں گے اسی بجٹ میں آنے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ پختونخوا کا بجٹ کے اندر خرچے کم اور ہم ریونیو اٹھا کے اور عام آدمی کو پہنچا رہے ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی اب بیت المال اور زکوٰۃ کو جیسے استعمال کرنے لگے ہیں وہی مدینہ کی ریاست میں معذوروں کو بیواؤں کو یتیموں کو ان کو فوکس کیا ان کو ہم اب بیت المال اور زکوٰۃ سے سپورٹ کریں گے اب ہمارے پاس کمپیوٹرائز سارے نمبر آ گئے کتنے ہمارے معذور ہیں بیوائیں اور یتیم ہیں ہم سپورٹ گورنمنٹ ان کو اسٹائپنڈز دے گی یعنی ہم ایک وہ چیز ہے انشاءاللہ پختونخوا سے سارا پاکستان سیکھے گا خیبر پختونخوا میں بھی کچھ اعتراضات ہیں ایک تو آئی تھنک آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ اتنا ٹیلنٹ خیبر پختونخوا میں ہے اور آپ کی پاکستان تحریک انصاف بارہا آپ نے کہا ہے کہ یوتھ پہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں خواتین آئی ہیں خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں ہمیں کوئی خاتون دکھائی نہیں دیتی ہے آپ کے ارد گرد کوئی یوتھ کی پریزنس نہیں دکھاتی ہے کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے کیا ابیلٹی کی کمی ہے جو ایک سینگ ہے کرکٹ کے اندر ہم نے سیکھی تھی کہ فارم از ٹیمپرری کلاس از پرماننٹ یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی اوپر آ جاتا ہے لیکن جو کلاس ہوتی ہے جو اصل ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کلاس ہوتی ہے وہ آخر میں پریویل کرتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں کئی دفعہ ہم سلیکشن کرتے ہیں اپنی طرف سے بہتر کرتے ہیں اس میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پختونخوا میں یہ دیکھ لیں پہلی پارٹی ہے جس نے ایک کولیشن پارٹ چھوٹی سی ایک کولیشن گورنمنٹ کولیشن پارٹنر کو کرپشن کے اوپر نکال دیا پھر اپنی کیبنٹ کو چینج کیا پھر ایک چھوٹی سی پارٹی کے شرام خان ان کو سب سے بڑی منسٹری دے دی ہیلتھ منسٹری لیکن جو ایک مشیر اور 2 منسٹر آپ نے نکالے وہ قومی وطن پارٹی کے آپ اور نے اس کے نکالے بعد بھی چینج ہوئے ہم نے اس کے بعد بھی کیا اور حالانکہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں تھے پرفارمنس کے اوپر کیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہم جو ہمارا انفارچونیٹلی ہمیں دیر لگی ہے اپنا نیب بنانے میں پختونخوا کا نیب وہ دیر کیوں لگی ہے کہ وہ سلیکشن پروسیس ہمارا اتنا ڈیٹیل تھا کہ ہم جو نیب کا ہیڈ بنانا چاہتے تھے اس کے اوپر کوئی شک نہ کرے اس کی انڈیپینڈنس پہ یہ تو نیب جو پرائم منسٹر کے نیچے نیب آ گیا آدمی بنا دیا یہ تو کوئی نیب نہیں ہے ہمارا پورا سلیکشن پروسیس پارلیمنٹ سے اپروو کروایا اور جو ہم بٹھائیں گے اپنا نیب کا وہ بالکل آزاد ہوگا اس کے بعد آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی بڑے بڑے نام ہیں کئی بڑے لوگ ہیں کرپشن کر کے پچھلے 5 سال میں پھر رہے ہیں لیکن ان کو ہم اس لیے نہیں پکڑتے ہم اگر پکڑیں گے وہ کہیں گے جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جب آپ کی آزاد نیب ہوگی اصل کرپشن کے اوپر تب قابو پائیں گے جو پرانے کرپٹ ہیں آپ نے دہشت گردی کی بات کی خیبر پختونخوا میں ظاہر دہشت گردی کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان میں بھی انکریز ہوا ہے ان میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ سمجھا جاتا تھا 11 مئی سے پہلے کم از کم آپ کو سینٹر لیفٹ پارٹی سمجھا جاتا تھا اف ناٹ سینٹر اور اب یہ بھی آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے بیکاز بینگ اے پاپولر لیڈر آپ نے پاپولائز کر دیا ہے کہ طالبان اپولوجسٹ ہونا ایک پاپولر نیریٹو میں آ گیا ہے لیکن حال ہی میں مذاکرات کرتے کرتے کچھ ہفتوں سے خاموشی آپ نے اختیار کی ہے کیا آپ نے خاموشی اس وجہ سے اختیار کی ہے کیونکہ اب موقع نہیں ہے لاجیکل نہیں ہے یا آپ ان کو چانس دینا چاہ رہے ہیں اور آپ مذاکرات کو خاموشی سے چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا چانس دیا جائے کہ وہ کنٹینیو کریں یا آپ کا جو سٹانس ہے اس میں اعتبار جو ہے وہ شیک ہو گیا ہے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کر دوں جو سینٹرل لیفٹ اور سینٹرل رائٹ اور یہ رائٹ اور لیفٹسٹ مجھے تو اس کی پاکستان میں سمجھ ہے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان پتہ نہیں رائٹ ہے یا لیفٹ ہے آصف زرداری رائٹ ہے یا لیفٹ ہے MQM رائٹ ہے یا لیفٹ ہے یعنی نواز شریف رائٹ ہے یا لیفٹ ہے مجھے تو ابھی تک یہی نہیں پتا مجھے بتا دیں ان کا فرق کیا ہے اکنامک پالیسیز کا کیا ہے یعنی یہ کیا ہے رائٹ اور لیفٹ میں اگر اپنے آپ کو ہم نے تو اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ہمارا گول ہے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے اب فلاحی ریاست وہ تو لیفٹ ہے وہ رائٹ کیسے ہوگی اور جو اینٹی امپیریلسٹ ہے وہ لیفٹسٹ ہے وہ رائٹ کیسے ہوگی جو آج امریکہ کی وار آن ٹیرر کے خلاف ہے وہ رائٹسٹ کیسے ہو گیا وہ تو لیفٹسٹ ہے کیونکہ ساری زندگی جب میں بڑا ہوا تھا لیفٹ پارٹیز اینٹی امپیریلسٹ تھی
इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थी, एंटी वियतनाम वॉर थी वगैरह वगैरह। ये हम कैसे हो गए? हम इंपीरियलिज्म के भी अगेंस्ट हैं, हम ये इकोनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ है, वेलफेयर स्टेट चाहते हैं पाकिस्तान में, तो हम लेफ्ट पे किस राइट पे कैसे चले? तो क्या ये हो सकता है कि जब और अब आगे महसूद की हलाकत आती है तो आप बहुत जज्बाती वालेहाना, हकीमुल्लाह महसूद की जब हलाकत आती है उस पर आप वालेहाना जोश जज्बे से एक एक्सप्रेशन देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, और जब पाकिस्तानी सिविलियंस या फौज पाकिस्तान पे हमले होते हैं तो तब थोड़े से दबे अल्फाज से क्रिटिसिज्म करते हैं। ये एक पूरी लॉबी बनी हुई है जो पाकिस्तान को अमेरिका की जंग को अपनाने की कोशिश करवा रही है। ये हमारी जंग नहीं थी, क्योंकि मैं तो शुरू से देखा सारा, मैं तो जनरल मुशर्रफ की मीटिंग में था जब उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 2002 में हमें लेके गए इस जंग के अंदर। मुझे तो एक एक चीज पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने ये जब बात की ना कि जी आप बोल नहीं रहे तालिबान पे, ये डायलॉग हो रहा है, आप मुझे सारी स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, जब से डायलॉग शुरू हुआ है आप मुझे बता दें कि दहशतगर्दी नीचे आ गई है। पहले आप उठा के हमने जब पख्तूनख्वा को 170 अटैक हुए पख्तूनख्वा में, अब जरा बताइए दहशतगर्दी अब इस्लामाबाद तक आ गई है। लेकिन अटैक कितने हुए हैं? अब दहशतगर्दी तो GHQ के ऊपर हुई है, वो तो इस्लाम पिंडी के हमारे या वो कमांडो के जो चिराट के अंदर उनके ऊपर, हमारे एयर बेसिस पे हुई है, उधर कराची में वो नेवल बेस पे हुए। तो दहशतगर्दी तो उसके आप रिलेटिव देखें कि जब से दहशत टॉक्स हुई हैं वो नीचे आ गई है। अब स्टेटिस्टिक्स आपके सामने है, हमारे से पूछे पख्तूनख्वा में कि कितनी नीचे आ गई है। अब बात यह है कि दहशतगर्दी कभी भी, यानी जो टॉक्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ऊंच नीच होता है। मुझे जो खौफ है, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि हमें किसी तरह अमेरिका, क्योंकि वो निकल रहा है वहां से, वो हमें यहाँ एंगेज करने के लिए ऑपरेशन ना करवा दे, ताकि अपने लिए कि अगर यहाँ ऑपरेशन होगा तो वहां नहीं जाके लड़ेंगे, मुझे से हम यूज ना हो एज ए टॉयलेट पेपर। मुझे ये खौफ है। हमने अपनी बेनिफिट के लिए हम ये जंग ग्रुप के ऊपर पूरा एक्शन करने के लिए हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। हमारी परसों कोर कमेटी की मीटिंग है, एक रुस्तम शाह मोमन साहब हमें एड्रेस कर रहे हैं, सारी कोर कमेटी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ये 11 मई से पहले आपको अपडेट देने वाली थे रुस्तम शाह साहब, वो अभी उसकी क्या डिले हुई, वो अब परसों वो हमें पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारी कोर कमेटी को कि क्या सिचुएशन है, और फिर उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे कि हमने क्या करना। हमें नहीं पता, क्योंकि एक लाल आया हुआ है, हम नहीं समझ के क्या हो रहा है, तो वो अब हमें पूरी अपडेट देंगे, उसके बाद हम अपना लायमन आपके सामने लेके आएंगे। आपके कुछ जो बड़े स्टॉन्च सपोर्टर्स थे, कुछ तजिया नगार भी, हसन निसार बीइंग वन ऑफ देम, और वोटर्स भी कुछ डिसग्रंटल्ड, कुछ डिसइल्यूजन दिखाई देते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या इसका रीजन क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, और उनको आप वापस, उनको क्या पॉजिटिव आप नोट दे सकते हैं कि दे शुड नॉट लूज फेथ इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? होता क्या है, मैं फिर से रेहाम, आपको मेरी सारी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी है। मैं 9 साल की उम्र से मैंने फैसला किया पाकिस्तान के लिए खेलना, वो एक स्ट्रगल थी। आप मुल्क के टॉप 11 में, सारे मुल्क में ऊपर 11 में पहुंचने के लिए वो एक ऊंच नीच आती है लोग के इधर। फिर जब मैं कैप्टन बना, जब मैं एक्सपेक्टेशंस थी, अच्छा करता था सारे लोग आपके साथ होते, बुरा करता था आपके दोस्त की भी एटीट्यूड बदल जाया करती थी। तो ये तो मेरी सारी जिंदगी गुजरी है इसमें। हॉस्पिटल में मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या करने लगा है, ये नहीं बनेगा वगैरह। फिर पॉलिटिक्स में ज़्यादातर मेरा मजाक उड़ा है, बट एक स्ट्रगल का हिस्सा है। और मैं आदी हूं, मैं शायद ही किसी ने इतनी जिंदगी में जद्दोजहद की हो जो मैंने की। लेकिन जो तनकीद हो रही है उसको आप एक एक करके एड्रेस करेंगे। और तनकीद जो है वो एक, जब आप स्ट्रगल करेंगे, ये नामुमकिन है कि लोग तनकीद ना करें। बात यह है आप में एबिलिटी होनी चाहिए। कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है कि कौन सी तनकीद को आपने देखना है, कौन तनकीद कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी तनकीद आपके फायदे में है और किसकी तनकीद को आपको नजरअंदाज मैं पार्टी के अंदर जो तनकीद हो रही है, ये जो कंसर्न्स है, फॉर एग्जांपल तनकीद ना कहिए, फॉर एग्जांपल एक जो कंसर्न है वो ये है कि 10% कराची में, 10% लाहौर में आपको सक्सेस हुई है इलेक्शंस में, लेकिन लाहौर पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, पंजाब प्रेजेंस आपको ज्यादा दिखाई देती है। आपकी कोर कमेटी में जितनी भी खवातीन हैं वो पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं, वही स्टेज पे दिखाई देती हैं। यूथ, जैसे मैंने आपको कहा, आपके इर्द गिर्द नहीं दिखाई देती। आपने कम से कम ये तो कहा है कि KPK में जो कोताहियां हुई हैं वहां पे सिलेक्शन में आप नजर दहानी करेंगे, लेकिन ये जो सारी बातें हैं, अनसेटलिंग बातें हैं। देखिए इंसान गलतियां करता है, फरिश्ता नहीं करता।
کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. ہماری وہ پارٹی ہے. اب میں آپ نے کہا نا کہ ہم جو الیکشن میں پچھلے 11 مئی کی ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, پوری رپورٹ بنے, کیا ہوا, کون ذمہ دار تھے, سزائیں ہوں, اور اس کے بعد آپ ایک الیکٹرل سسٹم ایسا لے کے آئیں جو صاف اور شفاف الیکشن ہو. اسی طرح ہماری پارٹی میں الیکشن ہوا, ہم نے کمیشن بنایا, اس کا بھی انتظار ہو رہا ہے. نہیں ہمارا ٹرائبیونلز کا بھی انتظار ہو رہا ہے. رپورٹ بنی اس کے اوپر, وہ پھر ہماری ڈسکس ہوئی, اس پہ پھر ہم نے دیکھا کیا غلطیاں ہوئی, کیسے اگلا الیکشن بہتر کر سکتے. الیکشن کمیشن جو ہماری تھی اس نے علیحدہ اپنی رپورٹ بنائی. اب جو ہم اگلا الیکشن کریں گے انشاءاللہ پارٹی کے اندر, وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مثال بن جائے گی کہ کیسے الیکشن کروائے, کیونکہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا. اسی طرح پارٹی سارا وقت اپنے آپ کو ایویلویٹ کر رہی ہے. پارٹیز ایسے آگے بڑھتی ہیں, اپنی غلطیاں کرتی ہیں, ان کی نشاندہی کرتی ہیں, پھر آگے بڑھتی ہیں. یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اوپر گیا ہوا غلطیاں کیے بغیر. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب. اتنے زیادہ سوالات تھے, ٹویٹر پہ بھی اتنے لوگوں نے مجھے سوالات بھیجے. وقت کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے ہم ساری باتوں کو ایڈریس نہیں کر سکتے, لیکن جو مین جو چیدہ پوائنٹس تھے ہوپ فلی ہم نے سب کو کور کیا ہوگا. آپ جہاں رہیے شاد باد رہیے. اللہ حافظ.